ایفل ٹاور فرانس لوہے سے بنے ایک مینار کا نام ہے جو فرانس کے شہر پیرس میں دریائے سین کے کنارے واقع ہے۔ اس کا نام اس کو ڈیزائن کرنے والے گستاف ایفل پر رکھا گیا ہے۔ پیرس کا یہ سب سے اونچا ٹاور دنیا میں سب سے زیادہ پہچانی جانے والی یادگار ہے۔ اس کی بلندی 1063 فیٹ 324 میٹر ہے۔ اسے 1899 میں مکمل کیا گیا تھا۔ یہ جب سے بنا ہے اسے 20 کروڑ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ دنیا کی ایک ایسی جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ سیاح آ چکے ہیں۔ اس کا وزن 73 ٹن ہے۔ دنیا بھر میں بہت سے مقام اور تفریحی جگہ ہیں جنہیں دیکھنے والے حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ کسی بھی ملک کی بلند و بالا خوبصورت عمارتیں اس ملک کی ثقافت اور تاریخ کا حصہ ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی قوم کے بارے میں جاننا ہو تو اس کی عمارتوں کو دیکھ لیں۔ دنیا کے کئی ممالک میں مختلف ادوار میں ایسی کئی یادگار عمارتیں تعمیر ہوئیں جو ان ممالک کی پہچان بن گئیں۔ دنیا ایسی خوبصورت یادگار اور حیرت انگیز عمارات سے بھری پڑی ہے جو صدیوں سے ہر دور کی نسل کو محصور اور حیران کرتی آئی ہیں۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں واقع ایفل ٹاور کا شمار بھی ایسی ہی بلند و بالا اور خوبصورت عمارتوں میں ہوتا ہے۔ ایفل ٹاور لوہے سے بنے ایک مینار کا نام ہے جو فرانس کے شہر پیرس میں دریائے سین کے کنارے واقع ہے۔ 1899 میں ایفل ٹاور کی رونمائی انقلاب فرانس کے 100 سالہ جشن کا حصہ تھی۔ اسے 100 سالہ تقریب کے موقع پر ہونے والی نمائش کے دروازے کے طور پر بنایا گیا تھا۔ اس مینار کو عالمی نمائش کے 20 سال بعد منہدم کیا جانا تھا لیکن بعد ازاں یہ ارادہ منسوخ کر دیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ایفل ٹاور تعمیر کیا جا رہا تھا اس وقت پیرس کے 300 مصورے اور دانشوروں نے اس کی تعمیر کے خلاف حکومت سے احتجاج کیا تھا۔ انہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ اس دیو ہیکل ٹاور کی تعمیر غیر ضروری ہے، لیکن آج یہ ٹاور دنیا میں فرانس کے سب سے زیادہ پہچانی جانے والی یادگار ہے اور اس کا شمار دنیا کے مشہور ترین سیاحتی مقام میں ہوتا ہے۔ ہر 7 سال بعد ایفل ٹاور کو نئے سرے سے سجایا جاتا ہے۔ اسے رنگ روغن کیا جاتا ہے جس کے لیے کم و بیش 60 ٹن رنگ درکار ہوتا ہے۔ ایفل ٹاور کو 1899 میں مکمل ہونے کے 41 برس تک دنیا کی بلند ترین مینار کا اعزاز حاصل رہا۔ 1930 میں نیو یارک امریکہ میں تعمیر ہونے والی کراسلر بلڈنگ نے ایفل ٹاور سے یہ اعزاز چھین لیا۔ تاہم اس دوڑ میں ایک اور دلچسپ موڑ اس وقت آیا جب ایفل ٹاور کے اوپر براڈ کاسٹنگ ایریل تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس تعمیر کے بعد ایفل ٹاور کراسلر بلڈنگ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پھر سے دنیا کی بلند ترین عمارت بن گئی۔ ایفل ٹاور کراسلر بلڈنگ سے 5.2 میٹر 7 فیٹ بلند ہے۔ ایک سال بعد 1971 میں نیو یارک امریکہ میں ایک بلند و بالا عمارت امپائر اسٹیٹ تعمیر ہوئی۔ 443 میٹر کے ساتھ امپائر اسٹیٹ بلڈنگ ایفل ٹاور سے 19 میٹر بلند ہے۔ بے شک اب دنیا میں ایفل ٹاور سے زیادہ بلند و بالا فلک بوس عمارتیں تعمیر ہو چکی ہیں، تاہم خوبصورتی اور انفرادیت کے لحاظ سے ایفل ٹاور کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ایفل ٹاور 324 میٹر یعنی 1063 فٹ بلند اور 10,100 ٹن وزنی ہے۔ اس کی تعمیر میں لوہے اور اسٹیل کے 18,000 ٹکڑوں کا استعمال کیا گیا ہے جو مجموعی طور پر 25 لاکھ کلو کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس کی بنیادوں میں 40 فٹ تک پتھر اور لوہا بھرا گیا ہے اور 12,000 لوہے کے پلر استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ مینار 4 پلرز پر کھڑا ہے جن میں سے ہر ایک 279 مربع فٹ رقبہ گھیرے ہوئے ہیں۔ اس میں استعمال ہونے والے لوہے اور اسٹیل کا مجموعی وزن 7300 ٹن ہے۔ اس کے چاروں طرف ستونوں کے درمیان ایک محراب بنی ہوئی ہے جس کے 3 پلیٹ فارم یا منزلیں ہیں۔ پہلا پلیٹ فارم 189 فٹ، دوسرا 380 اور تیسرا سطح زمین سے 906 فٹ بلند ہے۔ اس کی چوٹی پر موسمیاتی رستگاہ اور ریڈیو ٹیلی ویژن کے اینٹینے نصب ہیں۔ ایفل ٹاور کی تعمیر 2 سال 2 ماہ اور 5 دن میں مکمل ہوئی۔ سردیوں میں یہ ٹاور تقریباً 6 انچ سکڑ جاتا ہے جبکہ شدید ہواؤں میں یہ 2 سے 3 انچ ہوا کے رخ میں جھول مارتا ہے۔ اس کا ڈیزائن فرانس کے نامور انجینئر اور آرکیٹیکٹ گستاف ایفل نے تیار کیا تھا جس کے نام پر اسے ایفل ٹاور پکارا جاتا ہے۔ ایفل ٹاور کے افتتاح کے 125 برس پورے ہونے کے موقع پر مینار کی کشی میں اضافے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے۔ اس میں پلیٹ فارم کے فرش پر لگائے گئے موٹے لیکن شفاف شیشے کی وہ پلیٹیں ہیں جن سے سیاح اپنے پاؤں کے نیچے زمین کا منظر واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ ٹاور کے چاروں کونوں میں 4 بڑے بڑے گلاس فلور پینل لگائے گئے ہیں۔ ایفل ٹاور دنیا بھر میں سیاحوں کا پسندیدہ ترین مقام ہے۔ یہاں ہر سال 70 لاکھ سے زائد سیاح گھومنے آتے ہیں۔ ایفل ٹاور کو اب تک 30 کروڑ سے زائد سیاح دیکھ چکے ہیں۔ ایفل ٹاور کی سیاحت کے لیے ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے۔ 10 جولائی سے اختتام اگست تک یہاں سیاحوں کی آمد عروج پر ہوتی ہے اور ٹکٹ خریدنے کے لیے عموماً 2 گھنٹے لائن میں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جس وقت سیاحوں کی آمد عروج پر نہیں ہوتی ان دنوں بھی ہفتے کے اختتامی 2 دنوں میں ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے کم سے کم آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ آن لائن خریدی گئی ٹکٹس کے لیے بھی سیاحوں کو گھومنے کا وقت بتانا اور بتائے گئے وقت پر پہنچنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی سیاح بتائے گئے وقت کے 30 منٹ کے اندر نہ پہنچ پائے تو زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ اسے داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بہرحال ایفل ٹاور دنیا کے بہترین سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے۔ فرانس جانے والا کوئی بدقسمتی ایسا ہوگا جس نے ایفل ٹاور کی سیاحت نہ کی ہو۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔